بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، رمضان کا یہ بابرکت اور رحمتوں سے بھرا مہینہ جاری ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں مسلمان قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے اس کی آیات کو اپنے اندر اتارتے ہیں۔ جیسے ہی قرآن مجید کی مکمل تلاوت ہو جاتی ہے تو دل میں ایک ہی فکر گھومنے لگتی ہے کہ قرآن پاک تو مکمل ہو گیا، اب اس کا ثواب اور برکت اپنے مرحوم پیاروں تک کیسے پہنچائیں؟ ایصال ثواب کا صحیح اور شرعی طریقہ کیا ہے؟ کئی بار ہماری اسلامی بہنیں اور بھائی قرآن مجید مکمل کرنے کے بعد بچوں کے ذریعے مسجد کے امام صاحب یا کسی قاری صاحب تک پیغام بھیجواتے ہیں کہ امام صاحب ہم نے قرآن پاک ختم کر لیا ہے، برائے مہربانی ہمارے والدین کی روحوں کو بخش دیجیے، ہمارے عزیز و اقارب کی مغفرت فرمائیے۔ آج میں آپ کو قرآن پاک کے ثواب کو مرحومین تک پہنچانے ایصال ثواب کے 3 انتہائی آسان اور شرعی طور پر معتبر طریقے بتانے جا رہا ہوں۔ آپ خود انہیں اپنا کر بخش سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کی تلاوت مکمل ہو جائے، یہ طریقے بالکل سادہ ہے اور انشاءاللہ آپ کے لیے اور آپ کے پیاروں کے لیے باعث رحمت ہوں گے۔ میں آپ کو تفصیل سے بتانے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ اگر آپ یہ مکمل پڑھ لیں گے تو تمام باتیں دل میں اتر جائیں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ نہ صرف خود عمل کریں گے بلکہ دوسروں کو بھی بتائیں گے کہ بھائی قرآن کا ثواب اب اس طرح پہنچا سکتے ہیں۔ اب چند اہم سوالات جو اکثر پوچھے جاتے ہیں: کیا قرآن کا ثواب پہنچانا ضروری ہے؟ اگر نہ پہنچایا تو اپنا اجر کم ہو جائے گا؟ محترم ناظرین، ایک ختم قرآن سے کتنے لوگوں کو ثواب پہنچ سکتا ہے؟ مرحوم کی روح کو سکون کیسے پہنچے گا؟ اگر تلاوت نامکمل رہ جائے تو کیا اس کا بھی ثواب بخشا جا سکتا ہے؟ اگر درود شریف یا دیگر اذکار کی کثرت کی ہو تو اس کا ثواب بھی مرحوم تک پہنچ سکتا ہے؟ یہ تمام سوالات آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین، قرآن کا ثواب پہنچانے کا طریقہ دیکھیں۔ 3 آسان اور شرعی طریقے ہیں۔ آپ ان میں سے کسی کو بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ سب سے افضل اور آسان: جب آپ قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں تو شروع میں ہی دل میں مضبوط نیت کر لیں کہ میں یہ تلاوت اپنے مرحوم والدین، رشتہ داروں یا کسی خاص شخص کی روح تک پہنچانے کے لیے کر رہا ہوں، یعنی اجر و ثواب ان تک پہنچے۔ یہ نیت دل میں ہونے سے ہی کافی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت شروع میں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ثواب پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ: تلاوت مکمل ہونے کے بعد فیصلہ کریں اور زبان سے یا دل میں کہیں، اے اللہ، میں نے جو قرآن پاک پڑھا ہے اس کا ثواب میرے مرحوم والدین کی روحوں کے لیے ہے، میرے تمام لواحقین اور فلاں فلاں شخص کی روح تک پہنچا دے۔ یہ کہنے سے آپ نے اپنی نیت
واضح کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، یہ ثواب منزل مقصود تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ تیسرا طریقہ دعاؤں اور اذکار کے ذریعے بہت مؤثر۔ ختم قرآن کے بعد دعا کا خاص وقت ہے۔ حدیث میں ہے کہ ختم قرآن کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے، فرشتے بھی اس وقت حاضر رہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ الحمد شریف پڑھیں، پھر کثرت سے درود شریف پڑھیں جتنا ممکن ہو۔ اگر عربی دعائیں یاد ہوں تو پڑھیں، ورنہ اپنی زبان میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اے اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے رمضان عطا فرمایا اور قرآن پاک کے مکمل تلاوت کی توفیق بخشی۔ اس کے بعد دعا کریں، اے اللہ، میں نے جو قرآن پڑھا ہے اسے قبول فرما لے۔ اگر تلاوت میں کوئی کمی یا غلطی ہوئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ تیری شان بہت بلند ہے، تیرے دربار میں ہم اپنے مسائل پیش کرتے ہیں، پھر تمام مسلمانوں کی مغفرت مانگے۔ اے رب کریم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان گزر چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند کر اور اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اگر خاص طور پر والدین یا کسی مرحوم کا ذکر کرنا چاہیں تو کہیں، اے اللہ، میرے فوت شدہ والدین یا فلاں شخص کا چہرہ یاد ہے، یہ تلاوت کا ثواب ان کے روح تک پہنچا دے۔ اس کے بعد اپنی تمام دعائیں، مسائل، پریشانیاں اللہ کے سامنے پیش کریں، یہ وقت قبولیت دعا کا ہے۔ آخر میں استغفار کریں، درود شریف پڑھیں اور دعا ختم کریں۔ یہ تین طریقے قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ حدیث میں ہے کہ قرآن کا ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم پر 30 فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اگر ثواب نہ بھی پہنچائیں تو آپ کا اجر محفوظ ہے، لیکن ایصال ثواب سے مرحوم کو سکون ملتا ہے اور آپ کو بھی اضافی برکت ملتی ہے۔ علماء میں کچھ اختلاف ہے کہ ثواب تقسیم ہوتا ہے یا برابر ملتا ہے، لیکن سب کے نزدیک پہنچتا ضرور ہے۔ اگر آپ یہ کرنا چاہیں تو یہ 3 آسان طریقے اختیار کریں۔ محترم ناظرین، اگر یہ معلومات پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔